آج ہم بات کریں گے مزاج کے بارے میں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو یونیک کریکٹر ہے وہ صرف یونانی سسٹم میں ہی مینشن ہے اور یہیں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسری پیتھی میں اس کا تذکرہ عموماً نہیں ملتا ہے۔ جیسا کہ تعریف میں ہم سمجھنا چاہیں گے، لکھا ہے کہ یہ میم زے جیم مزج کے سے لیا گیا ہے مزاج کو، اور مزج کے لغوی معنی یہاں پہ لکھا ہے ملنے کے ہیں، حلول کرنے کے ہیں، ایک کو دوسرے میں شامل کر جانے کے، ایک کو دوسرے میں داخل کر جانے کے ہیں۔ مزاج کے بارے میں صرف جو کتابوں میں ہے، جو آپ کے یو جی اور پی جی کے لیے ضروری ہے، اتنی ہی بحث کروں گا۔ بہت زیادہ جو فلسفیانہ اس کا جو پہلو ہے اس پر کوئی بحث نہیں کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ میں ان چیزوں کو ریز کروں جو آپ کو ایگزام میں بھی فائدہ دے اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ مزاج کی تعریف کرتے ہوئے شیخ الرز بولی سینا نے لکھا ہے، مزاج وہ کیفیت ہے جو عناصر کی متضاد کیفیتوں کے باہم فعل و انفعال سے پیدا ہوتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں اس لیے منقسم ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے بیشتر اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں۔ چنانچہ جب یہ اجزاء صغیرہ اپنی قوتوں یعنی کیفیات سے باہم فعل و انفعال کرتے ہیں تو ان جملہ کیفیات سے ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو عناصر کے تمام اجزاء میں یکساں ہوتی ہے، اسی کے نام مزاج ہے۔ ایسا شیخ الرز بولی سینا نے کہا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ۔ مزاج کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ ایک کیفیت ہے، مزاج ایک کیفیت ہے جو عناصر کے متضاد کیفیتوں سے، عناصر کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ عناصر یونانی ترتیب میں جو بتایا گیا ہے 4 ہیں: آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ ان چاروں کی متضاد کیفیت یعنی اس کی جو الگ الگ کیفیتیں ہیں، جیسے کہ گرمی ہے، سردی ہے، جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، اسی طرح تری ہے، خشکی ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ ان چیزوں کے باہم فعل و انفعال مطلب کہ انٹریکشن سے آپس میں جب مطلب کہ آگ ہوا کے ساتھ ملے گی یا آگ پانی کے ساتھ ملے گی یا پانی مٹی کے ساتھ ملے گی، تو صرف وہ خود ہی نہیں ملے گی بلکہ اس کی اپنی کیفیت بھی دونوں سے ملے گی، اور ملتی اس طرح سے ہے جیسے کہ آپ آگ کو پانی سے ملاتے ہیں تو پانی کا مطلب کیا ہوا کہ آگ کے عنصر اور پانی کے عنصر آپس میں بالکل ٹوٹ کر کے ایک دوسرے سے مکس ہوتے ہیں، ملتے ہیں، اور ظاہر بات ہے جب عنصر ایک دوسرے سے پوری طرح سے مکس ہو کر کے ملیں گے تو اس کی جو کیفیت ہے وہ بھی آپس میں ملے گی ایک دوسرے سے، اور اس طرح سے ملنے کے بعد مطلب کہ وہ ایک نئی کیفیت بنے گی، جو ایک نیا وہ جز بھی بنے گا اور ایک نئی کیفیت بھی بنے گی، یہی مزاج کہلاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور ڈیفینیشن دیکھنا چاہیے۔ حکیم علی ابن عباس مجوسی نے لکھا ہے یہاں پر کہ بعض اجسام کی ترکیب مساوی اجزاء سے اور بعض کی غیر مساوی اجزاء سے ہوتی ہے، اور اس نتیجے میں جسم مرکب پر عناصر کی کیفیت میں ایک یا 2 کیفیت غالب ہوتی ہے، انہی غالب کیفیت کا نام مزاج ہے۔ اس کو سمجھیے کہ ایسے کہ لکھ رہا ہے کہ بعض اجسام جیسے کوئی 2 باڈی آپس میں ملتی ہے کہ ترکیب مطلب مرکب ہونا، جب 2 چیز آپس میں ملتی ہے تو کیسے مل سکتی ہے؟ مساوی اجزاء، یعنی جو اس کے عناصر ہیں وہ برابر مقدار میں ملیں، یا کہہ رہا ہے کہ بعض غیر مساوی اجزاء ہوتی ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ کوئی کم ملے، اور جب اس طرح سے ملے گی تو دونوں جب ملے گی آپس میں تو ملنے کے بعد ایک جو مرکب جسم ہے، جو کمپاؤنڈ بنا ہے یا جو چیز اس کے نتیجے میں نکل کر آئی ہے، اس میں جو ہے پاسبلٹی یہ ہے کہ ایک کیفیت یا 2 کیفیت غالب ہو، کبھی سردی کسی میں زیادہ ہو، کبھی گرمی کسی میں زیادہ ہو۔ مجوسی نے اسی غالب کیفیت کو مزاج کہا ہے، اور یہ تھوڑا سا شیخ الرز سے ڈیفینیشن انہوں نے الگ بتایا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں امتزاج کے کیا صورت ہو سکتی ہے۔ امتزاج مطلب ملنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے ایک دوسرے کی۔ کتیبہ لکھتے ہیں کہ امتزاج جو ہے وہ سادہ طور پر ہو سکتا ہے یا پھر حقیقی طور پر ہو سکتا ہے۔ امتزاج سادہ کا مطلب ہوا کہ 2 یا 2 سے زیادہ چیز ایسے ملے کہ ملنے کے بعد بھی اس کی اپنی خصوصیت باقی رہے۔ اگزامپل میں آپ لکھا ہے جیسے چینی اور پانی کے ملنے سے شربت کا بننا، تو اس میں شربت بھی اور چینی بھی کی خاصیت شربت میں چینی کی بھی اور پانی کی خاصیت برقرار رہتی ہے، چینی کی مٹھاس باقی رہتی ہے اور پانی کی جو تری ہے وہ بھی اس شربت میں باقی رہتی ہے۔
دوسرا انہوں نے بتایا امتزاج حقیقی کے بارے میں کہ دو چیز یا دو سے زیادہ چیز ایسے بھی مل سکتی ہو کہ ملنے کے بعد ان کی اپنی حیثیت ختم ہو جائے یا اپنی اس کی خصوصیت جو ہے وہ باقی نہیں رہے. ایسی صورت میں وہ اب اس کے اجزاء کو الگ کرنا ناممکن سی بات ہوگی. یہاں پہ مثال کے طور پر اخلاط بتایا گیا ہے. اخلاط کو اگر آپ دیکھیے گا تو یہ ہم لوگ جو کھانا پینا کھاتے ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کی چیزیں ہیں، وہ سب جسم میں جا کر کے مکس ہوتی ہے، مل کر کے خلط بنتا ہے، اور اس اخلاط کے بن جانے کے بعد ان کے اجزاء کو الگ نہیں کیا جا سکتا. روٹی کو، چاول کو، دال کو، گوشت کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے ایسا ملنا کسی چیز کو کہ اس کی اپنی جو حیثیت ہے ختم ہو جائے، وہ امتزاج حقیقی کہلاتا ہے. امتزاج کے اسباب کے بارے میں اطباء نے لکھا ہے کہ امتزاج کا جو سبب ہے وہ عناصر ہے، اور عناصر ہی کے ملنے سے اس کی جو عناصر کے ساتھ اس کی جو اپنی کیفیت ہے وہ بھی ملتی ہے، اور اس دونوں کی کیفیت جب ملتی ہے تو اس سے جو ہے ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے کہ اس کو مزاج کہتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے انہوں نے کہ لہٰذا جب دو عناصر ملتے ہیں تو اس کے کیفیات بھی ایک دوسرے سے مل کر انٹریکٹ کرتے ہیں، اور دونوں کے ملنے سے جو ایک دوسرے پر غالب ہو جائے، حاوی ہو جائے، وہی کیفیت اس مرکب کی مزاج ہوتی ہے. اگر ہم مثال کے طور پر لے لیتے ہیں کہ کوئی دو چیز ملتی ہے، اے اور بی، اے گرم ہے اور بی سرد ہے، ٹھیک ہے، تو اے اور بی کے ملنے سے صرف وہ چیز ہی نہیں مل رہی ہے آپس میں، اے اور بی ہی نہیں ملا بلکہ اس کی گرمی اور سردی بھی مل رہی ہے، اور اس کی گرمی اور سردی ملنے سے اگر گرمی زیادہ ہے تو اس کی گرمی کم ہو جائے گی، سردی اس کی زیادہ ہے تو سردی اس کی مطلب کہ گرمی کی طرف بڑھ جائے گی، اور اس طرح سے دونوں جو ہے وہ درمیان میں آ جائے گا. گرمی کی گرمی کم ہو جائے گی، سردی کی سردی بھی کم ہو جائے گی، اور دونوں ایک بیچ کی چیز رہ جائے گی. وہی جو نیا چیز بنا ہے اور اس کے ساتھ اس کی جو گرمی اور سردی اب بچی ہے، وہی اس کا مزاج کہلاتی ہے. مزاج ایک بڑا چیپٹر ہے، تو اس کو میں ایک بار میں ختم نہیں کروں گا. میں چاہوں گا کہ کچھ اس کے اور پارٹس بناؤں، انشاءاللہ وہ جلدی ہم ریلیز کریں گے. اللہ حافظ.